آج ویو 360 میں افغان مہاجرین کو پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت تو مل گئی مگر ضروری دستاویز نہیں۔ امریکہ میکسیکو سرحد پر تارکین وطن کا بحران، صدر ٹرمپ کی بارڈر بند کر دینے کی دھمکی۔ اور میڈ ان پاکستان میں بلوچستان کا منفرد ثقافتی ورثہ نرسر۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے آج کابل میں افغان قیادت سے ملاقات کی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ایمبیسڈر خلیلزاد نے بتایا کہ اس موقع پہ افغانستان کے اندر مفاہمت کے لیے ڈائیلاگ جلد شروع کرنے پر بات چیت کی گئی۔ خلیلزاد کا دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ غنی حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب سے امریکہ طالبان مذاکرات پر کھلے عام کڑی تنقید کرنے پر نالاں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ہفتے قبل ایک ٹویٹ کے ذریعے ملک میں بسنے والے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس اقدام کو بین الاقوامی تنظیموں نے سراہا، لیکن افغان مہاجرین کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی راہ میں اس وقت بھی ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہے۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ بورڈ بازار پشاور میں لگ بھگ 5000 دکانیں ہیں، ان میں تقریباً سب ہی افغان مہاجرین کی ہیں۔ گل حمید اس بازار میں 20 سال سے کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ کپڑا پاکستان کے مختلف شہروں سے آتا ہے۔ میرا کام زیادہ لاہور سے ہے، کراچی سے ہے، اس لیے میرے لیے سہولت ہوگا کہ اس ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پر انتقال کر دیں گے پیسہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے اعلان کو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سراہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مطابق اس اقدام سے ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں ان کی جو ہے نا ان پٹ آ جائے گی، ان کا عمل دخل وہ مانیٹرنگ کے طور پہ آ جائے گا۔ جو غیر قانونی ٹرانسفرز ہوتے ہیں پیسوں کے حوالے سے وہ قانونی ہو جائیں گے۔ لیکن بینکنگ کی سہولت کے اعلان کے ہفتوں بعد بھی افغان مہاجرین کو اکاؤنٹ کھولنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان مہاجرین کے قیام کی مدت میں تو توسیع کر رہی ہے مگر انہیں ملنے والے رجسٹریشن کارڈ کی مدت ختم ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ پھر ہم یہ اکاؤنٹ انہی کارڈز پر کھولیں جسے POR کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ 2015 میں ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس سے بینک اکاؤنٹ کھولے تو حکومت کہے گی کہ یہ کارڈ تو ایکسپائر ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ حکومت ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے جو سفران ہے ہمارا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو کمشنر افغان کمشنریٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ان کے تھرو پہ ہم ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ یہاں رہ رہے ہیں ان کے جتنے بھی ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ قانونی ہیں تو ان کے لیے کارڈ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں اس وقت 14 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہے۔ انہیں امید ہے کہ بینکنگ کے نظام سے جڑ جانے کے بعد ان کے لیے نہ صرف پاکستان میں کاروبار آسان ہو جائے گا بلکہ سرحد پار افغانستان میں بھی ان کے تجارتی رابطے مضبوط ہو سکیں گے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ترکی میں اتوار کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں اور ان میں صدر طیب اردوان کی جماعت دارالحکومت انقرہ کا کنٹرول ہار گئی ہے اور استنبول میں بھی اسے شکست کا سامنا ہے۔ صدر اردوان نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی جماعت کو دھچکا لگا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے نتائج سے سبق سیکھیں گے۔ صدر کی AK پارٹی 2001 میں اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ دارالحکومت میں ناکام ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے علیحدہ امیدوار کھڑے کرنے کے بجائے اتحاد کی شکل میں اس مرتبہ صدر اردوان کی جماعت کا مقابلہ کیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق انتخابات میں 84% سے کچھ زیادہ ووٹرز نے حصہ لیا، جو بہت بڑی ٹرن آؤٹ ہے۔ ترک عوام کی بڑی تعداد ترک کرنسی لیرا کی قدر میں کمی اور بے روزگاری کی شرح میں اضافے سے پریشان ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ڈورین جونز سے جو استنبول سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈورین، thank you very much for joining us. So President Erdogan was not on the ballot, but he campaigned a lot in the last 2 months. It was very hard, a job that he did consistently. But what went wrong for him then? Well, it's the economy. Turkey is in the middle of a recession and it's suffering double-digit 20% inflation.
while food prices are running at over 30%. And this has generated a huge amount of anger within the country, a lot of pain, and much of that is among his traditional conservative supporters. And it appears a lot of them have abandoned Erdogan's AKP party to voice a protest and have supported the main opposition CHP. Another key factor is that Turkey's pro-Kurdish HDP party called on its supporters outside of Turkey's predominantly Kurdish southeast to back the opposition. Now, given the fact that the victory of the opposition in Istanbul and Ankara and other key cities was by a very small margin, it's believed that this Kurdish vote was also a key factor why Erdogan's AKP lost in these key cities, in particular in Istanbul. All right. So दो बड़ी वजूहात नजर आती हैं सदर अर्दवान की पार्टी को जो इंतखाबात में धचका लगा उसकी। एक बात तो वही जिस तरह हमने भी जिक्र किया, मईशत का बहरान है। डोरियन जोन्स ने बताया कि खुराक की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डबल डिजिट में है, 20% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं और ख़ासतौर पर सदर अर्दवान की अपनी बेस जो आमतौर पर क़दामत पसंद वोटर्स हैं वो भी इस वक्त बहुत परेशान है मईशत की सूरत हाल से। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम चीज़ जो हुई इस मरतबा वो ये थी कि जो प्रो कुर्दिश पार्टी है, जो कुर्द आबादी की नुमाइंदगी करने वाली एक जमात है, उसने भी न सिर्फ कुर्द इलाकों के अंदर कैंपेन किया बल्कि इन इलाकों के बाहर भी उसने लोगों पर यह जोर दिया कि वो जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसका साथ दें। तो इस मरतबा तुर्की में रहने वाले कुर्द अवाम का जो वोट था वो भी उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। जो नताइज हम आज देख रहे हैं उनमें बहुत अहम किरदार था उनका। Dorian, let us know, President Erdogan he's still the president and he has a lot of power. So how much control will the opposition get after these results? We'll have to realize that Erdogan does indeed have a lot of power, in fact, even more so following the passing of the referendum in 2017, which moved Turkey from a parliamentary to a presidential system. But Turkey's major cities and towns are really one of the last sources of power outside of his direct control. And Istanbul in particular is by far the largest city. It's the financial, it's the cultural, and also symbolically it is the political center of Turkey. Now it is in the hands of the main opposition, CHP. This is a major boost for them. It gives them a position where they can start to exercise power, show the people what they can do and build up a power base. And let's remember, in 1994, Erdogan won the mayorship in Istanbul, and that was the springboard for him to go on to dominate Turkish politics. The opposition will be hoping that history does repeat itself again. All right. So डोरियन जोन्स ने बहुत अहम नुकता उठाया यहाँ पे कि इस्तांबुल और जो दूसरे बड़े शहर हैं वो सदर अर्दवान की जो बेस है उसके बाहर का इलाका है, वो इलाका है जहाँ पे पहले सदर अर्दवान का बहुत कंट्रोल था, बहुत सपोर्ट थी और इस मरतबा वो CHP जो अपोजिशन पार्टी है उसके हाथ में आ गए हैं ये बड़े शहर। और इसी शहर में इस्तांबुल में ही जब आज से कई साल पहले सदर अर्दवान ने मेयर का इलेक्शन पहली मरतबा जीता था तो वहाँ से उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया था और वहाँ से उनके राइज का आगाज़ हुआ। तो एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे एक ऐसी जगह के तौर पे इसको देखा जाता है जहाँ से पावर मिलने के बाद सदर अर्दवान आगे आए और नेशनल स्टेज पे आज वो हमें कई सालों से नजर आ रहे हैं। तो अपोजिशन को ये उम्मीद है कि जब उनके हाथ में अनकारा और ख़ासतौर पे इस्तांबुल जैसे दो अहम शहर आ गए हैं तो अब यहाँ से जो सियासी एक चली आ रही है तारीख तुर्की की और ख़ासतौर पे सदर अर्दवान और उनकी पार्टी की वो भी मुमकिन है कि बदल सके अपोजिशन जमातें इन अहम शहरों का कंट्रोल हासिल करने के बाद। डोरियन जोन्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपडेट फ्रॉम इस्तांबुल। You're welcome. अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहद पर तारकीन वतन का बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मेक्सिको लातीनी अमेरिका से आने वालों को ना रोक सका तो वो सरहद बंद कर देंगे। तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइएगा कि इस वक्त पे जो आ रहे हैं लोग अमेरिका मेक्सिको सरहद पे उनकी अक्सरियत तो मैक्सिकन है भी नहीं, वो लातीनी अमेरिका के दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और मेक्सिको एक अरसे से अपने यहाँ कैंपों में लोगों को रोक कर रख रहा है लेकिन उसके लिए भी ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। तो सदर ट्रंप क्या चाहते हैं कि मेक्सिको करे और यहाँ वाशिंगटन में खुद सदर के इस किस्म के बयान को, ऐसी धमकी को कैसे देखा जा रहा है? सारा काफ़ी जिस तरह आपने कहा कि जो मैक्सिकन बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर मैक्सिकन्स नहीं हैं, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ से ये प्राइमरीली लोग आते हैं जो मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते हैं। जब वो यहाँ पे आके उनको पनाह के लिए जो दरख्वास्त आती है उस हवाले से भी काफ़ी बड़ा नंबर है इस वक्त। जिस तरह से डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं जो सदर ट्रंप की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई ओवर द वीकेंड और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हमें रिपब्लिकन्स की जानिब से उस वक्त नज़र आती है जब डेमोक्रेट्स की जानिब से बिल भी मंजूर नहीं हो रहा, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ पैसे बढ़ भी नहीं पा रहे और जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी
اور جو اس وقت مینیجنگ اکوپمنٹس ہیں ان کے پاس، اس میں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. صرف مارچ میں 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ میکسیکن بارڈر پہ پہنچے ہیں، جو سدرن بارڈر ہے بیسیکلی وہاں پہ پہنچے ہیں، جو انہوں نے کراس کرنا تھا، اور وہاں سے اس وقت ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ امریکن بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے، جس میں ریسورسز کی اسکیسٹی جو ہے اس پہ بھی کافی بڑا کویسچن مارک ہے. ہوم لینڈ سیکورٹی کی جانب سے کچھ نمبرز جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرف سے ہی 100,000 کا جو نمبر ہے وہ بھی دیا گیا ہے. کچھ اور ڈیٹیلز بھی انہوں نے دی اور ایک پیکج میں نے مرتب کیا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ، اور اس کے بعد میں ٹریڈ کے نمبرز بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انفلوئنس کریں گے. مائیکل بون کی سارا یہ رپورٹ تھی جس کو میں تھوڑی دیر پہلے جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں. تیسرا بڑا پارٹنر ہے میکسیکو، ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ کا، اور تقریباً جو کامرس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی 50 لاکھ کے پاس نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں آ سکتی ہیں اگر یہ سرحد جو ہے وہ بند کی جاتی ہے. تقریباً 500 سے 600 ارب ڈالرز کی تجارت ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ میکسیکن فوڈ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ایووکاڈوز اور ٹماٹر جو ہیں وہ شاید مہنگے ضرور ہو جائیں گے. آلرائٹ، سو یہ تجارت کے لحاظ سے اور عام لوگوں کے لحاظ سے ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ جاری ہیں. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو اسد. تارکین وطن کا یہ نہ تھمنے والا سلسلہ بارڈر کے قریب امریکی شہروں پہ کیسا بوجھ ڈال رہا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو سے. اس شہر میں تارکین وطن کے بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں جو امریکہ داخل ہو چکے ہیں لیکن پناہ کی درخواست پر عدالتوں سے جواب کے منتظر ہیں. ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شیلٹرز بھر چکے ہیں. شہر کی انتظامیہ پر بوجھ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس نے اب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مناسب مدد نہ ملنے پہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو لے جائیں گے کراچی، جہاں خواتین کے بہبود کے لیے قائم ایک مرکز تنازع کا شکار ہو گیا ہے. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پر آپ کو نہ صرف تمام خبریں ملیں گی بلکہ فیس بک لائیو انٹرویوز، بلیٹنز اور اہم اور دلچسپ واقعات کی لائیو کوریج بھی. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے. 2018 میں اس کی مجموعی پیداوار $20 ٹریلین سے زیادہ تھی، جو دنیا بھر کی پیداوار کا تقریباً 25% ہے. اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکہ کی بہت سی ریاستوں کی معیشت کئی ملکوں سے بھی بڑی ہے. انفیکٹ ریاست کیلیفورنیا دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے. اگر آپ اس کی GDP کو دیکھیں تو یہ برطانیہ سے بھی زیادہ ہے. ایک اور بڑی ریاست ٹیکسس، جو مشہور ہی اس لیے ہے کہ وہاں سب کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کی معیشت آپ دیکھ سکتے ہیں GDP کے اعتبار سے کینیڈا سے بھی زیادہ بڑی ہے. نیو یارک ایشیا کے ایک انتہائی ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک، جنوبی کوریا سے بھی آگے ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں ایک اور اہم بات، تو امریکہ کی چھوٹی ریاستیں بھی پیچھے نہیں ہیں. وائیومنگ جو آبادی کے لحاظ سے کافی چھوٹا ہے، انفیکٹ ملک کی سب سے چھوٹی ریاست ہے، 6 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، اس کی مجموعی پیداوار اردن کے برابر اسے کھڑا کر دیتی ہے. جبکہ وائیومنگ کے 6 لاکھ کے مقابلے میں اردن کی آبادی جس طرح بھی آپ نے دیکھا 90 لاکھ ہے. IMF اور امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار سے یہ تصویر مرتب کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی دوسرے ملکوں کی ورک فورس کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے. تو امریکہ کی مختلف ریاستیں معاشی اعتبار سے کن ملکوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اس بارے میں آپ کو بہت سے اور دلچسپ فیکٹس ملیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بہت سے چھوٹے بڑے منصوبے کام کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہے کراچی میں واقع لیاری گرلز کیفے. مگر یہ کیفے ان دنوں مشکل میں ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علاقے کے منتخب نمائندے اور ان کے ساتھی گرلز کیفے کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک منظم مہم چلا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے جانتے ہیں سدرا ڈار سے. لیاری کے محلے مندرہ میں بلوچ، سندھی، کچھی میمن کمیونٹی آباد ہے. یہاں 2 سال سے لیاری گرلز کیفے قائم ہے، جس میں بچیوں اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور لینگویج کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. لیکن ان دنوں یہ کیفے تنازعات میں گھرا ہوا ہے. اس کے منتظم سمیر میندرو کے مطابق عورت مارچ اور یہاں لڑکیوں کے سائیکل چلانے سے ناخوش علاقے کے MPA اور ان کے ساتھی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے ہیں. جب ہماری سائیکلنگ اسٹارٹ ہوئی تھی، اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ کو کمیونٹی میں رہ کے اس کے اعتراضات کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے ان کے اعتراضات کو ختم کیا، ہم نے وہ باؤنڈری وال میں کیا. سوشل میڈیا پہ جا کے کسی کے بندے کی جو ہے وہ کریکٹر اساسینیشن کرنا شروع کر دیں اور اس پہ آپ بہتان بازی شروع کر دیں. آپ کسی بندے کا نام لے کے اور اس پہ لنک کریں آپ مذہب کو، تو کتنا سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے. اور وہ جب ہم عورتوں اور بچوں پہ کام کر رہے ہیں.
कैफे चलाने वालों का दावा है कि मसाजिद में ऐलानात, उल्मा को भेजे गए खतूत और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस नापसंदीदगी को मजहबी रंग दे दिया है, जिससे कैफे को अब मसाइल का सामना है। लियारी जैसे इलाके में जहाँ हालात वैसे ही कशीदा थे और वो अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो खातून का भी कोई किरदार होता है, वो किरदार हम अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से रोका जा रहा है। आपको बाउंड्री दी है, आप उसके अंदर चलें। अब्दुल रशीद लियारी से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली हैं। उन्होंने औरत मार्च के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दे रखी है। उनका कहना है कि लियारी गर्ल्स कैफे लड़कियों को कुछ ऐसा नहीं सिखा रही जिससे उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। लियारी की तरक्की के अंदर करने के बहुत सारे काम है। फुटबॉल और साइकिल सिर्फ काम नहीं रह गया लड़कियों का। बच्चियों को जो वसाइल नहीं रखते उनको पढ़ाने पर तवज्जो दें। ये निज़ाम हुकूमत है, कुछ कवानीन तय हैं और उन कवानीन को कोई फलांगेगा, वो किसी दायरे से भी हो, तो ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी पकड़ करें। सोशल मीडिया पर लियारी गर्ल्स कैफे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में एक नाम जवाद शुएब का भी है, जो MPA अब्दुल रशीद के भाई हैं। जवाद अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। हमारा माशरा जो ना इलिटरेट है और ना टोटल इलिटरेट है, तो ऐसे माशरे में ऐसी कोई चीज़ भी जो करने की कोशिश की जाएगी जो माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन आता है। मैंने जस्ट एक पोस्ट डाली थी कि इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसी NGOs को बेनकाब किया जाए और वालिदैन इर्द गिर्द नजर रखें। लियारी में इस वक्त कई NGOs खवातीन की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन लियारी गर्ल्स कैफे के मुंतज़मीन परेशान हैं कि उनकी कोशिशों का मुस्तकबिल क्या होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और आखिर में हमारा हफ्तावार सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान। किस्से कहानियों को सादा सी मौसीकी के जरिए सुनाने का एक फन नरसुर बलोच कबाइल का असासा है। नरसुर क्या है, इसके बारे में जानते हैं मुर्तजा ज़ाहिरी की इस रिपोर्ट में, जो वो लेके आए हैं सिब्बी से। दीन मोहम्मद बचपन से ही नरसुर के शौकीन थे और आज वो खुद इसके जरिए लोगों को महसूस करते हैं। नड़ बांसुरी नुमा साज है। नड़ सुर पेश करने वाला किस्से कहानियों को नड़ के सुरों के साथ सुनाता है। दीन मोहम्मद कहते हैं कि ये बांसुरी बजाना मुश्किल काम है। हम बोला मत यार ये धुन हम भी उसको बजावे समझे। फिर ये बांसुरी वो किया था, छोटा बांसुरी था, वो बजाता था, वो भी बजाया। फिर बोला बाबा साई अभी कैसे सास कैसे वो करे। नरसुर के जरिए दास्तानें सुनाने वाले कबाइल के फनकार बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में कोए सलेमान